اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ حمد و صلات کا تذکرہ ختم ہو چکا۔ حمد و صلات کے بعد مفسر کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے وَبَعْدُ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْعُلُومِ مِقْدَارًا وَأَرْفَعَهَا شَرَفًا وَمَنَارًا علم التفسیر الذی هو رئیس العلوم الدینیہ ورأسها ومبنى قواعد الشرع واساسها۔ ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ الفاظ کا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ عبارت میں جو مقدار کا لفظ آیا ہے نا، اس مقدار کا معنی کوئی وزن اور گرانی والی چیز نہیں ہے۔ اس مقدار کا معنی قدر و منزلت ہے۔ اور آگے جو ارفعہا شرفا کہا گیا ہے یہ بطور مبالغہ کہا گیا ہے، ورنہ عرفہ کا معنی بھی بلند ترین ہے اور شرف کا معنی بھی بلندی ہے۔ منار جو ہے یہ نارا ینیرو نیرن ضرب یضرب کے باب سے آتا ہے۔ اس کا معنی ہے روشن کرنا، اور عرب میں جو روشنی کی جاتی تھی مسافرین کی سہولت کے لیے وہ بلند و بالا مقامات پہ کی جاتی تھی تاکہ مسافرین دور سے اس روشنی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر کوئی انسانی آبادی ہے، اگر ادھر رخ کیا جائے تو وہاں کھانے رہنے کا ٹھکانہ مل سکتا ہے۔ اس عبارت میں علم تفسیر کو ساری علوم دینیا کی سرداری ثابت کی گئی ہے کہ علم تفسیر سارے علوم دینیا کا سردار ہے۔ کیوں سارے علوم دینیا کا سردار ہے؟ آخر کیا خاص بات ہے اس علم میں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کی عظمت، اس کی شرافت چند بنیادوں پر ہوتی ہے۔ یا تو کوئی علم اس بنیاد پر عظیم الشان ہوتا ہے کہ اس کا موضوع بہت عظیم الشان ہے، کوئی علم اس بنیاد پر عظیم الشان ہوتا ہے کہ اس علم سے جو معلوم ہمیں ہو رہا ہے وہ معلوم بہت عظیم الشان ہے، یا اس علم کی عظمت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس علم کی تحصیل کی جو غرض ہے وہ غایت ہے، وہ انتہائی عظیم الشان ہے، یا کسی علم کی عظمت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عظمت کی یہ چاروں بنیادیں اکٹھے طور پر علم تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر علم تفسیر کا موضوع دیکھیں تو علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ کلام اللہ۔
کلام اللہ سے بڑا بھی کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ اس موضوع سے بھی عظمت والا اور کوئی موضوع ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے علم تفسیر اپنے موضوع کے اعتبار سے سارے علوم میں سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ دوسری چیز ہے علم تفسیر کا معلوم۔ ہم جب علم تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں علم کس چیز کا ہوتا ہے، ہمارا معلوم کیا بنتا ہے؟ کلام الہی کی مراد پتہ چلتی ہے کہ معرفت ہوتی ہے علم تفسیر سے، اور ظاہر ہے مراد باری بھی عظیم ترین مراد ہے۔ اور آپ اگر اس علم کی تحصیل کی غرض و غایت کی طرف نظر کریں تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی غرض و غایت سعادت الدارین ہے، جو انسان کی یہ سب سے بڑی مراد اور سب سے بڑی غرض ہے کہ آدمی دنیا میں بھی سعادت مند رہے اور آخرت میں بھی سعادت مند رہے۔ اور جہاں تک علم تفسیر کی طرف شدت احتیاج کی بات ہے تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پوری شریعت کا دار و مدار 4 دلائل پر ہے، قرآن پر، سنت رسول اللہ پر، اور اجماع امت پر، اور قیاس پر۔ اور ان 4 دلائل میں سب کی بنیاد، سب کی اصل اور سب سے اونچا درجہ اگر کسی اصل کا ہے تو وہ کتاب اللہ ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں لا یلیق لطاعتی ہے الا من برع فی علوم الدینیت کلہا اصولہا و فروعہا و فاقہ فی الصناعات العربیہ والفنون الادبیہ بانواعہا ولطالما احدث نفسی بان اصنف فی هذا الفن کتابین یحتوی علی صفوت ما بلغنی من عظماء الصحابہ وعلماء التابعین ومن دونہم من السلف الصالحین وینتوی علی نکت بارعہ ولطائف رائقہ استنبطتها انا ومن قبلی من افاضل المتأخرین واماثل المحققین ویعرب عن وجوہ القراءات المشہورہ الموزیۃ الی الائمۃ الثمانیۃ المشہورین والشواذ المرویہ عن القراء المعتبرین۔ مفسر کہتے ہیں کہ علم تفسیر کا حاصل کرنا اور اس میں گفتگو کے درپے ہونا صرف اور صرف اس آدمی کے شایان شان ہے جو تمام علوم دینیا میں فوقیت اور برتری رکھتا ہو، اور عربی صنعتوں میں اور ادبی فنون میں اور صناعات عربیہ اور فنون ادبیہ کی جتنی نوعیں ہیں ان ساری نوعوں میں فوقیت رکھتا ہو۔ اور بسا اوقات میرے دل میں یہ بات پیدا ہوتی تھی کہ میں ایک کتاب لکھوں اس فن تفسیر میں، ایسی کتاب جو خالص ایسی چیزوں پر مشتمل ہو جو مجھ تک
بڑے بڑے صحابہ سے، علماء تابعین سے اور ان کے بعد سلف صالحین سے پہنچی ہیں، اور پھر تفسیر کی کتاب اس شان کی ہو جو ایسے نکات پر مشتمل ہوں جو نکات برتری رکھنے والے ہیں، اور ایسے لطائف پر مشتمل ہوں جو مسرت بخش ہیں، اور جو نکات اور لطائف میں نے خود مستنبط کیا ہے اور مجھ سے پہلے کے افاضلین متاخرین نے مستنبط کیا ہے یا برگزیدہ محققین نے مستنبط کیا ہے، اور پھر تفسیر کی یہ کتاب وجوہ قراءت کا بھی اظہار کرے، ان قراءتوں کا جو مشہور ہیں اور قرأت کے 8 اماموں کی طرف منسوب ہیں، اور قراءت شاذہ کی صورتوں کو بھی ظاہر کر دے جو معتبر قراء سے مروی ہے۔ اصول سے مراد کلام اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اصول فقہ بھی ہے، اور فروع سے مراد فقہ اور علم اخلاق ہے۔ اصول سے مراد کلام اللہ، سنت رسول، اصول فقہ، اور فروع سے مراد فقہ اور علم اخلاق ہے۔ صناعت یہ جمع ہے صنعت کی، اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا تعلق عمل کی کیفیت سے متعلق ہے یا نہیں ہے۔ اگر علم کا تعلق عمل کی کیفیت کے ساتھ متعلق نہ ہو تو اس کو اصطلاح میں صرف علم کہتے ہیں، اور اگر عمل سے متعلق ہو علم تو یا تو کیفیت عمل پر موقوف ہوگا یا محض نظر و استدلال سے حاصل ہوگا۔ اگر محض نظر و استدلال سے حاصل ہو تو اس کے اوپر علم اور صنعت دونوں کا اطلاق ہوتا ہے، اور اگر کیفیت عمل پر موقوف ہے تو اس کو محض صنعت کہتے ہیں۔ یہاں پر عربی صنعتوں سے وہ علوم مراد ہیں جو کیفیت عمل پر موقوف نہیں ہیں۔ فنون ادبیہ سے مراد بھی کیا ہیں؟ فنون عربیہ ہی ہیں۔ علم ادب کسے کہتے ہیں؟ علم ادب ہوا علم یحترز منہ من الخلل فی الخط والکلام۔ علم ادب ایسا علم ہے جس سے لکھنے میں اور بولنے میں جو خلل اور غلطی ہوتی ہے اس سے احتراز کیا جائے۔ اس علم کو کہا جاتا ہے علم ادب، اور ادب کو ادب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تحصیل سے وہ انسان اپنے نفس کو مؤدب بنا لیتا ہے۔ اور عبارت میں جن علوم عربیہ کی بات کی گئی ہے نا کہ علم تفسیر میں گفتگو کرنے کے لیے ان میں بھی علوم عربیہ میں فوقیت رکھنا ضروری ہے، تو علوم عربیہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں۔ ان 12 علوم میں بعض کی حیثیت اصول کی ہے اور بعض کی حیثیت فروع کی ہے۔ ان 12 علوم میں جن علوم کی حیثیت اصول کی ہے وہ 8 ہیں۔ نمبر 1 لغت، نمبر 2 صرف، نمبر 3 اشتقاق، نمبر 4 نحو، نمبر 5 معانی، نمبر 6 بیان، نمبر 7 عروض،
اور نمبر 8 قافیہ۔ یہ علوم ادبیہ کے جو 12 اقسام ہیں، ان 8 علوم کی حیثیت اصول کی ہے، اور 4 علوم جو باقی ہیں ان کی حیثیت فروع کی ہے۔ فروع کی حیثیت جنہیں حاصل ہے اس میں نمبر 1 ہے خط، لکھنا۔ نمبر 2 قرض شعر، شعر گوئی، شاعری کرنا۔ انشاء، جس کو انگریزی میں آرٹیکل، ہندی میں نبندھ، انشاء، نقل نہیں، انشاء کوئی مثبت مضمون لکھنا، یا محاضرات جس کو آپ خطبہ کہیے یا تقریر کہیے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی رہنے دیجئے، انشاءاللہ کل تمہید ختم ہو جائے گی، اور پرسوں سے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں، اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں چند سطریں رہ گئی تھیں، اور وہ سطر یہ ہے کہ وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا۔ اور بسا اوقات میں اپنے دل میں کہا کرتا تھا کہ میں اس فن میں، یعنی فن تفسیر میں، ایک کتاب کی تصنیف کروں گا۔ کیسی کتاب؟ کتاب کی انہوں نے صفت بیان کی کہ یحتوی علی صفوت ما بلغنی من عظماء الصحابہ۔ میں ایسی کتاب کی تصنیف کروں گا جو ان چیزوں کے نچوڑ اور خلاصے پر مشتمل ہوگی، جو چیزیں اور جو باتیں مجھے عظیم الشان صحابہ کے ذریعے ملی ہے یا مجھ تک پہنچی ہیں۔ عظمائے صحابہ میں خلفائے اربعہ کا، سیدنا صدیق اکبر کا، سیدنا فاروق اعظم کا، سیدنا عثمان غنی کا، سیدنا علی ابن ابی طالب کا، سیدنا عبداللہ ابن عباس کا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا، سیدنا عبداللہ ابن زبیر کا، سیدنا زید ابن ثابت کا، سیدنا ابی ابن کعب کا، سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ 10 وہ صحابہ کرام ہیں علم تفسیر میں جن کو دیگر صحابہ کرام پر برتری حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان عظیم الشان صحابہ سے جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں اس کا حاصل اور خلاصہ ذکر کروں گا کہ میری کتاب ان پر مشتمل ہوگی، اور
ان چیزوں کے نچوڑ پر بھی مشتمل ہوگی جو مجھے علماء تابعین سے پہنچی ہیں۔ علماء تابعین میں علماء نے جن کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء تابعین میں مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کرنے والوں میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کا شمار ہے۔ ان کی بات زیادہ معتبر ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں جیسے حضرت مجاہد ہیں، حضرت عطا ابن رباح ہیں، حضرت طاووس ہیں، حضرت ابو رافع ہیں، حضرت اکرمہ ہیں۔ یہ اہل مکہ کے مفسرین میں تابعین کی یہ جماعت ہے، ان کے قول زیادہ معتبر ہوں گے۔ اہل کوفہ میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی بات زیادہ معتبر ہوگی، اور مدینہ شریف میں علماء مدینہ کا قول زیادہ معتبر ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَمَن دُونَهُم مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِينَ، صحابہ کرام کے نیچے تابعین ہیں اور تابعین کے نیچے سلف صالحین ہیں۔ ان سے جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں میری کتاب ان کے خلاصے اور نچوڑ پر بھی مشتمل ہوگی۔ علماء سلف صالحین میں کون لوگ آتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس میں حضرت عبد الرزاق، حضرت ابو علی فارسی، حضرت ابو طلحہ، حضرت محمد ابن جریر طبری، حضرت زجاج نحوی، یہ سلف صالحین میں آتے ہیں۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ میری تفسیر کی یہ کتاب ان سے جو باتیں مجھ تک پہنچی ہیں ان کے خلاصے اور نچوڑ پر بھی مشتمل ہوگی۔ قرأت کے تعلق سے جن 8 اماموں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اس سے مراد حضرت نافع ہیں، حضرت ابن کثیر ہیں، حضرت ابو عمرو ہیں، حضرت ابن عامر ابن عاصم ہیں، حضرت حمزہ ہیں، حضرت کسئی ہیں، حضرت یعقوب حضرمی ہیں۔ ان کے علاوہ جو قرائے کرام ہیں یہ سب شواذ میں آتے ہیں، بلکہ حضرت یعقوب حضرمی کا شمار بھی قرائے شواذ میں ہوتا ہے۔ یہ رہا عبارت کا پورا خلاصہ۔ ایک بار اور آپ ترجمے پہ نظر ڈالیں اور سلیس ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ عربی کا عربی ترتیب سے ترجمہ نہیں ہوتا، اردو کی ترتیب سے ترجمہ ہوتا ہے۔ وَلَطَالَمَا أُحَدِّثُ نَفْسِي، بسا اوقات میں اپنے دل سے کہا کرتا تھا بِأَنْ أُصَنِّفَ فِي هَذَا الْفَنِّ كِتَابًا، کہ میں اس فن میں یعنی فن تفسیر میں ایک کتاب کی تصنیف کروں گا، ایسی کتاب کی جو
یحتوی علی صفوت ما بلغنی من عظماء الصحابہ و علماء التابعین، جو کتاب ان ساری باتوں کے خلاصے اور نچوڑ پر مشتمل ہوگی جو باتیں مجھ تک عظیم الشان صحابہ سے، علماء تابعین سے، ومن دونہم من السلف الصالحین، اور صحابہ اور تابعین کے نیچے سلف صالحین سے پہنچی ہیں۔ علماء صحابہ کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کر دیا ہے، علماء تابعین کا بھی ذکر کر دیا ہے، سلف صالحین کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ایک اور دوسری صفت کا کیسی تفسیر وہ لکھنا چاہ رہے تھے کہ وَيَنْتَوِي عَلَى نِكَتٍ بَارِعَةٍ، تفسیر کی وہ کتاب اعلیٰ ترین نقطوں پر مشتمل ہوگی اور مسرت بخش لطائف پر مشتمل ہوگی۔ ایسے نکات اور ایسے لطائف جس کا استنباط میں نے اور مجھ سے پہلے کے متأخرین افاضل نے کیا ہے۔ اور محققین نے کیا ہے، اور تفسیر کی میری یہ کتاب ان قراءات کے وجوہ کو بھی ظاہر کرے گی جو قراءتیں مشہور ہیں اور 8 مشہور ائمہ کی طرف منسوب ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرأت کے ان 8 مشہور ائمہ کا تذکرہ بھی کر دیا ہے، اور ان قراءتوں کے وجوہ کو بھی ظاہر کرے گی جو قراءات شواذہ ہیں، معتبر قراء سے مروی ہیں۔ ان کا بھی نام میں نے اس سے پہلے سبق میں لے لیا ہے۔ کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہوگا، اس لیے آج اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ صاحب بیضاوی ایک زمانے سے تفسیر کی ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتے تھے جو ڈھیر ساری خصوصیات پر مشتمل ہو۔ ان ساری خصوصیات کا تفصیلی تذکرہ آپ نے کل کے سبق میں سماعت کر لیا ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں الا ان قصور بداعتی یثبتنی عن الاقدام ویمنعنی عن الانتصاب فی ھذا المقام، مگر یہ کہ میری کم مائگی، کم علمی، یہ صاحب کتاب کی تواضع ہے، ان کا انکسار ہے، ورنہ وہ ایک زبردست عالم تھے، مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ میری کم مائگی اور کم علمی اقدام سے مجھے روکتی تھی، یعنی تفسیر کی کتاب لکھنے کی راہ میں آگے قدم بڑھانے سے میری کم مائگی مجھے روکتی تھی۔ وَيَمْنَعُونِي عَنِ الْإِنْتِسَابِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اور اس مقام پر
یعنی مقام تصنیف و تالیف پر کھڑا ہونے سے مجھے منع کرتی تھی۔ حتی سنح لی بعد الاستخارہ، یہاں تک کہ میرے لیے استخارے کے بعد وہ چیز ظاہر ہوئی ما سمم بہ عزمی، جس کے ذریعے میرا ارادہ ایک دم پختہ ہو گیا۔ کس چیز پر پختہ ہو گیا؟ علی الشروع فیما اردتہ، اپنی مراد شروع کرنے پر میرا ارادہ پکا ہو گیا۔ والاتیان بما قصدتہ، اور اپنے مقصود کو لانے پر یا لکھنے پر میرا ارادہ پختہ ہو گیا۔ ناوین، یہ نیت کرتے ہوئے، ان اسمیہ، کہ میں اپنی اس کتاب کا نام رکھوں گا، بعد ان اتممہ، تب نام رکھوں گا جب کتاب کی تکمیل کر لوں گا۔ کیا نام رکھوں گا؟ بے انوار التنزیل و اسرار التاویل، میں اپنی تفسیر کی اس کتاب کا نام انوار التنزیل و اسرار التاویل رکھوں گا۔ تو بیضاوی شریف تو صاحب کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ویسے ہی بیضاوی شریف ہے جیسے بخاری شریف، نام الگ ہے مگر بخاری کے نام سے مشہور ہے۔ انوار التنزیل و اسرار التاویل یہ بیضاوی شریف کا اصلی نام ہے جو مصنف نے رکھا تھا، مگر ہم لوگ مصنف کی طرف اس کی نسبت کرتے ہوئے بیضاوی شریف کہتے ہیں۔ فہا ان الآن اشرا، تو لو اب میں شروع کر رہا ہوں، وبحسن توفیق ہی اقول، اور اللہ کی عطا کردہ حسن توفیق کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ لِكُلِّ خَيْرٍ، اور وہی ہر بھلائی کی توفیق دینے والا ہے، وَمُوتِي كُلَّ مَسْئُولٍ، اور ہر حاجت کو وہ عطا کرنے والا ہے۔ اب سب سے پہلی سورت جو ہے قرآن کی، یہ سورہ فاتحۃ الکتاب ہے، اور سورہ فاتحۃ الکتاب کا نام القرآن، اصل قرآن کہیے۔ کیوں نام ہے سورہ فاتحہ کا القرآن؟ لأنہا مفتتحہ و مبدأہ، کیونکہ قرآن کریم کا افتتاح یہیں سے ہوتا ہے اور قرآن کریم کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے، تو گویا کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اصل بھی ہے اور اس کی منشا بھی ہے۔ جس طرح کسی بنیاد سے، اصل سے کسی عمارت کی شروعات ہوتی ہے، اسی طرح سے سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی شروعات ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر کہ قرآن کریم کی شروعات اس سے ہوتی ہے، اس سورت کا ایک نام اساس بھی ہے۔ اساس کا معنی بنیاد ہوتا ہے۔ القرآن نام رکھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ او لأنہا تشتمل علی ما فیہ من الثناء علی اللہ سبحانہ وتعالی، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ ثنا ہے اللہ رب العزت کی، اور کیا ہے؟
والتعبد بامرہ ونہیہ، اور اس کے اوامر کا، نواہی کا جو مکلف ہونا ہے، اس کے وعدے کا بیان ہے، اس کی وعید کا بیان ہے۔ قرآن کریم کے اندر جو یہ ساری چیزیں الگ الگ موجود ہیں، سورہ فاتحہ ان ساری چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگر آپ الحمد سے لے کر مالک یوم الدین تک پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ سارے جملے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ ایاک نعبد پڑھیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی کے مکلف ہیں۔ اور اگر آپ انعمت علیہم پہ غور کریں گے تو لگے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ خیر کا وعدہ ہے، اور المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے وعید ہے۔ تو وعدہ، وعید، تعبد بالامر والنہی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، یہی تو وہ مضامین ہیں جن پر قرآن کریم مشتمل ہے، اور ان سب کا اجمالی طور پر سورہ فاتحہ میں بیان ہے۔ یا یہ کہیے کہ دیکھیے، معنی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ معنی ہوتا ہے جس کا تعلق حکمت نظریہ سے ہوتا ہے، اور ایک معنی وہ ہوتا ہے جس کا تعلق احکام عملیہ سے ہوتا ہے۔ حکم نظریہ کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ دل کے اعتقاد سے ہوتا ہے، اور احکام عملیہ کا تعلق یہ اعضاء اور جوارح کے افعال سے ہوتا ہے۔ یہی دو طرح کی چیزیں پورے قرآن میں آپ کو ملیں گی، اور یہ دونوں چیزیں سورہ فاتحہ میں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ احکام عملیہ کیسے؟ التی ہی سلوک الطریق المستقیم، طریق مستقیم پر، صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر چلنا، یہی احکام عملیہ سے اس کا تعلق ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو منعم علیہم ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو مغضوب علیہم ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہمیں سعادت مند لوگوں کے مرتبے کا اور بدبختوں کے ٹھکانے کا پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے، حکمت نظریہ بھی ہے اس میں اور احکام عملیہ بھی ہے۔ اور چونکہ سارے مضامین کا خزانہ ہے قرآن کریم، اس لیے اس سورت کا نام سورہ کنز بھی ہے، خزانہ ہے مضامین کا۔ وافیہ بھی ہے، وافیہ مانے کامل، تو کامل مضامین اس میں آ گئے ہیں۔ کافیہ، کافیہ مانے کفایت کرنے والی، تو ظاہر ہے اجمالی طور پر جب سارے عقائد اور احکام اس میں آ گئے ہیں تو کافی بھی ہے۔ اور سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ دعا، سورہ تعلیم مسئلہ، یہ چاروں نام جو ہے حمد کا، شکر کا، دعا کا، تعلیم مسئلہ کا، سورہ فاتحہ کا یہ کیوں نام ہے کہ سورہ فاتحہ حمد پر بھی مشتمل ہے، شکر پر بھی مشتمل ہے، رب العالمین کا ذکر ہے، الرحمن الرحیم کا ذکر ہے۔ یہ خدا کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں موجود کیا، اور موجود کرنے کے بعد تکمیل کے مرحلے تک پہنچایا، اور وہ رحمان و رحیم ہے کہ بنا کسی عوض کے، بنا کسی لالچ کے اپنے بندوں پر نعمتیں اتارتا ہے، وہ بھی اتنی کہ ان نعمتوں کا بندہ اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ تو حمد بھی ہے اس میں، شکر بھی ہے۔ آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے اس سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، مولا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، تو دعا پر بھی مشتمل ہے۔ اور تعلیم مسئلہ بھی ہے اس میں۔ تعلیم مسئلہ کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے بندوں کو دعا کرنی ہو تو کیسے دعا کرنی چاہیے؟ کہ بس چھوٹتے ہی اللہم آتے فلاں، اے اللہ یہ چیز ہم کو دے دے، نہیں۔ دعا کرنے کا ادب یہ ہے کہ جب آپ کو دعا کرنا ہو تو سب سے پہلے
اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کیجئے، اس کی ربوبیت کا اعتراف کیجئے، اس کی رحمانی اور رحیمی کا اقرار کیجئے، اس بات کا اقرار کیجئے کہ یوم جزا کا مالک ہے، ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں جزا دے گا، برے کام کریں گے تو ہمیں سزا دے گا، اس کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ پیش کیجئے، تب اس کے بعد دعا کیجئے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ بندوں کی تعلیم ہے، اور پھر یہ پوری سورت جو ہے چونکہ بندوں کے زبان پہ کہی گئی ہے، ایاک نعبدو اللہ کا کلام ہے، مگر بندہ اپنا کلام بندوں سے بلوا رہا، تم کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ حمد یا سورہ شکر، سورہ دعا، سورہ تعلیم مسئلہ، سورہ فاتحہ کا نام اس لیے رکھا گیا کہ ان چاروں چیزوں پر بھی سورہ فاتحہ مشتمل ہے۔ ایک نام سورہ فاتحہ کا سورہ صلاۃ بھی ہے۔ سورہ صلاۃ کیوں نام رکھا گیا ہے؟ لوجوب قراءتہا، کیونکہ اس کی قراءت نماز میں واجب ہے۔ آپ پہلے جان چکے ہیں کہ سیدنا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ یہ شافعی المسلک ہے، اور سورہ فاتحہ ان کے نزدیک نماز میں پڑھنا فرض ہے، امام پر بھی مقتدی پر بھی۔ سورہ فاتحہ ان کے یہاں پڑھنا فرض ہے، لیکن امام بیضاوی نے لے وجوب قراءت کہا کہہ کے امام شافعی کے مسلک کو بیان کیا ہے، تو لے فرضیت قراءتہا کہنا چاہیے تھا، مگر واجب کہا، کیونکہ فقہا کے نزدیک واجب کا فرض کے معنی میں استعمال بالکل عام ہے۔ تو مراد ان کی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کی قراءت نماز میں فرض ہے، امام پر بھی اور مقتدی پر بھی۔ اور ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ کی قراءت ناجائز ہے۔ فرض ہونا تو درکنار، کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ اور امام پر یا منفرد پر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی فرض نہیں ہے، بلکہ اس کا درجہ واجب کا ہے۔ یہ تفصیل آپ اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہوں گے کہ آخر ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کی قراءت، حالانکہ سرکار کی حدیث موجود ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر اس کے باوجود سورہ فاتحہ کی قراءت ہمارے یہاں نماز میں فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کی تفصیل فقہ میں، اصول فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور استحبابہ فی، یا یہ کہ نماز میں مستحب ہے۔ مستحب مان لیجئے فرض کی 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا ہمارے یہاں کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور مستحب ہے تو گویا کہ فرض نہیں ہے۔ مستحب ہونے کا مطلب یہ کہ فرض نہیں ہے، کہیں واجب ہے کہیں مستحب ہے۔ پھر 2 نام اور ذکر کر رہے ہیں کہ اس کا نام سورہ شافیہ اور شفا بھی ہے۔ سورہ شافیہ اور شفا نام کیوں ہے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کا بیان کرتے ہوئے کہا ہے، ہیا شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ایک اور نام سورہ فاتحہ کا سبع مثانی ہے، 2 جز ہیں اس نام کے، ایک ہے سب اور دوسرا ہے مثانی۔ سب کیوں نام ہے اور مثانی کیوں نام ہے، دونوں کی الگ الگ وجہ تسمیہ مفسر بیان کر رہے ہیں۔ لأنہا 7 آیات بالاتفاق، کیونکہ اس کی بالاتفاق 7 آیتیں ہیں، مگر 7 آیتوں کے شمار میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے تسمیہ کو 1 آیت شمار کیا، انعمت علیہم کو 1 آیت شمار نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے برعکس کر دیا کہ انعمت علیہم کو آیت شمار کیا اور تسمیہ کو آیت شمار نہیں کیا۔ تفصیل آگے آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں تسمیہ ظاہر ہے سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
کہ سورہ فاتحہ کی ہم آیت شمار کریں۔ سورہ فاتحہ ہمارے ہاں 7 کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت، الرحمن الرحیم دوسری آیت، مالک یوم الدین تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت، صراط الذین انعمت علیہم چھٹی آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت۔ وَتُسَنَّى فِي الصَّلَاةِ مثانی کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ نماز میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ نماز میں ہر رکعت میں ظاہر ہے پڑھی جاتی ہے، کہیں بطور واجب کہیں بطور مستحب، تو دہرایا جاتا ہے۔ مثانی مانے دہرائی ہوئی چیز، اس لیے اس کو مثانی کہتے ہیں۔ یا اس اعتبار سے بھی مثانی کہتے ہیں اگر یہ بات یا روایت پائے ثبوت کو پہنچ جائے کہ سورہ فاتحہ مکے میں بھی نازل ہوئی اور مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی، تحویل قبلہ کے وقت مدینے میں، اور نماز کی فرضیت کا حکم آنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تو 2 بار نازل ہوئی، اس لیے بھی اسی دو مثانی یعنی دہرائی ہوئی صورت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان صح انہا نزلت بمکہ حین فرضت الصلاۃ وبالمدینہ حین حولت القبلہ، اگر یہ بات صحیح ہو کہ اس صورت کا مکے میں نزول ہوا ہے تب جب نماز فرض کی گئی، اور مدینے میں نزول ہوا ہے تب جب تحویل قبلہ ہوا، اور یہ روایت درجہ صحت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ صورت مکیہ ہے، کیونکہ اللہ فرما چکا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم آپ کو 7 مثانی دے چکے ہیں، اور یہ مکی ہے، نص کے ذریعے یہ آیت جو ہے مکی ہے، اور اللہ فرماتا ہم دے چکے ہیں سبب من المثانی، اور سبب من المثانی سے سورہ فاتحہ مراد ہے، تو طے ہے کہ سورہ فاتحہ کا نزول